السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا ایسی چیز ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو 9 مہینہ پہلے اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے، حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ 9 مہینے سے چرچے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اب یہ دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ دنیا میں جو بھی آتا ہے دنیا سے جانے کے لیے آتا ہے، لیکن سعید ہے، سعیدہ ہے وہ مرد اور عورت کہ جن کا خاتمہ اچھا ہو۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں کہ اللہ مجھے تیرے پاس تو آنا ہے مجھے، لیکن یہ کہ میرے پیچھے لوگ مجھے اچھی طریقے سے یاد کریں، بری طریقے سے یاد نہ کریں، اچھی طریقے سے یاد کریں، مجھے ایسا بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت مولانا غلام صاحب کو وہی نسبت دی، جتنے مدرسے بنائے، جتنی محنتیں کی، مکاتب قائم کیے، مدارس قائم کیے، مساجد بنائی، اب پیچھے لوگ ان کو اچھی طریقے سے یاد کر رہے ہیں۔ یہ ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ صرف اولاد اچھی بنی یہ مراد نہیں ہے کہ میری اولاد اچھی بنی ہے، کام مجھ سے ایسا لے کہ بعد میں آنے والے لوگ مجھے اچھے نام سے پکاریں۔ بہت عظیم آدمی ہم سے رخصت ہو گیا، ظاہر بات ہے کہ دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، لیکن یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا نظام الدین میں، تو ساری دنیا سے خطوط آئے، تعزیت کے دعوت کا مرکز تھا ہمارا وہ، اور ساری دنیا کے لوگ جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے، کسی نے کیا لکھا، کسی نے کیا لکھا، کسی نے کیا لکھا۔ تو پھر ایک بہت بڑے عالم سے عرب انہوں نے لکھا کہ یہ جانے والا تو جب چلا گیا، لیکن جو کام وہ کرتے تھے وہ کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ گلشن اور آگے بڑھے، پیچھے نہ آئے۔ مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے درس کے ساتھی ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت مولانا غلام صاحب اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، قربت کو اللہ آرام انہیں نصیب کرے، ان کی ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب کرے۔ مولانا اسماعیل شاہی ناگیر میں جو پڑھا رہے ہیں، اور مولانا عبداللہ ہافڑ والے جن ہافڑ کا مدرسہ، اور مولانا وسیع بروڑا والے، یہ سب ساتھی تھے۔ تو ایک ہی کمرے میں میں اور مولانا ساتھ رہتے تھے، غلام صاحب باقی الگ الگ کمروں میں رہتے تھے۔
کبھی بھی میں نے ان کی تہجد ناغہ ہوتے میں نہیں دیکھی پڑھنے کے زمانے میں تہجد کا بہت اہتمام کرتے ہیں. پھر تہجد پڑھنے کے بعد وہاں حوض ہوتا تھا، حوض کے قریب میں چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی، آسمان کھلا رہتا تھا. ٹوپی نکال کر تہجد کے وقت میں کھڑے رہ کر دونوں ہاتھوں سے دعا مانگتے تھے. یہ میں نے ایک مرتبہ نہیں دیکھا، کئی مرتبہ دیکھا، کئی مرتبہ. اکثر ہم سوئے رہتے تھے لیکن وہ کھڑے ہو جاتے تھے بے تکلفی بھی. تقریباً ہم عمر تھے اور وہاں کے اساتذہ سے بہت ہی لگاؤ تھا. حضرت مولانا کو مجھ سے بھی بہت محبت کرتے تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تو ایک قسم کا عشق تھا. قرآن شریف پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ ابھی اس میں نظام الدین آؤں گا. شروع میں جب ابا زندہ تھے تو بھی مجھے کسی جگہ ٹھہرا دینا، مجھے مولانا کا فجر کا بیان سننا ہے. یہ اسٹائل سے کہنی ہے، مولانا کا فجر کا بیان سننا ہے. تو میں ابا سے کہتا تھا کہ وہ غلام آئے تو کون غلام، تو وہ وطن نہیں ہے، اس وقت مدرسے وغیرہ قائم نہیں ہوئے تھے دور صاحب پڑھنے پڑھانے کا. ابا بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے وہاں غلام صاحب، اور مجھے بھی حضرت شریف میں ملتے تھے کہ بہت ہی پیار کا تھا. ماشاء اللہ مولانا تشریف لائیے، تشریف لائیے. بہت ہرمن میں ہمارے عام طور سے ملاقات ہوتی تھی. اصل ہماری ان سے بات ہوئی کہ کسی جگہ سفر پر تھا تو مولانا یونس صاحب مکہ مکرمہ سے بات کر رہا ہوں، تمہارے داماد کے گھر سے بات کر رہا ہوں، تمہارے داماد میرے پاس ہے. سید مقداد ہمارے داماد ہے مکہ مکرمہ، اور ایک وعدہ مجھ سے کرو کہ سید مقداد کو عقل کنواں لانا ہے. میں نے کہا بھی میں انشاءاللہ انہیں کہہ دوں گا، وہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. نہیں، آپ کو بھی آنا ہے، اس کو بھی لانا ہے. یہ محبت کی باتیں تھیں، یہ ساری محبت کی باتیں ختم ہو گئی. اب تو آپ کو اور ہم کو کیا کرنا ہے وہ بتاتا ہوں. موقعانی عام طور سے آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، ہمیں بھولنا نہیں ہے. ان کے لیے روزانہ ایصال ثواب کا اہتمام کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ یہ ان کا حق. اب ان کو پیسہ دو، اس کی ضرورت نہیں. حضرت آپ کے لیے میں عطر لایا ہوں، اس کی ضرورت نہیں. اب انہیں ان کے شاگرد ان کو جو ہے ایصال ثواب پہنچائے، یہ اس کی ضرورت ہے. خوشی ہوئی مرور. اچھا، سلف صالحین کے قصے میں بہت قصے ملتے ہیں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے مختصر سی قصہ سنا ہوں کہ جب آدمی کا جو اچھا آدمی ہوتا ہے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو اسے خواب کے ذریعے سے رہبری ہوتی ہے، خوابوں کے ذریعے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تو وحی کا معاملہ تھا. آپ نے اشارہ کر دیا تھا کہ ابھی آج کے بعد سے تمہاری میری ملاقات اس میدان میں نہیں ہوگی، عرفات کے میدان میں. معاذ بن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تم جا رہے ہو یمن، واپس جب آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، میری قبر کے اوپر سے تمہارا گزر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پل بھر ماشا پل بھر تولا رہنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کو بلایا اپنے انتقال سے 8 دن پہلے یا 10 دن پہلے. حضور کو مکمل طریقے پر پتہ چل گیا تھا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. صدیق اکبر حضرت عمر وغیرہ سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، آپ لوگ دیکھو پوری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. فرمایا ابھی تو حاضر ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میری طبیعت بہت خراب ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ بقی میں جا کر سلام کروں بقی والوں کو. اور یہ تو بہت آسان ہے، ہم آپ کو لے جائیں گے بقی. چنانچہ صحابہ جو بقی لے گئے.
سلام کیا سب کو، کھڑے رہے. جب بقیع کے گیٹ سے نکلے بقیع سے تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ خواہش اور ہے. بتائیے حضرت. جب میں چاہتا ہوں شہدائے احد کو سلام کروں. شہدائے احد صحابہ کا بہت اچھا تو انتظام کر لیتے ہیں شہدائے احد کا. چنانچہ وہیں سے اپنے گھر پر آئے بغیر سیدھے شہدائے احد کو سیکھ لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے انتقال سے 7 دن پہلے کا قصہ ہوگا. چونکہ اس میں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، تاریخ روایتیں ہوتی ہیں. میں 7 دن کو کرتا ہوں. وہاں گئے، وہاں جا کر سلام کیا اور کہا میں تمہارے پاس آنے والا ہوں. اور جو صحابہ ساتھ گئے تھے ان سے کہا میرا دنیا سے جانے کا وقت اب قریب ہے. میرے دنیا سے جانے کے بعد کوئی نوحات، کوئی آہوزاری، کوئی زیادہ ہاو ہائے مت کرنا، اپنے گریبان پھاڑنا، یہ چیزیں مت کرنا. تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پر ہوئی اور میں حوض کوثر تیار کرنے جا رہا ہوں. یہ جملے فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، عبدالرحمن بن عوف بھی تھے، عبداللہ بن مسعود بھی تھے. یہ سارے کے سارے تھے. یہ سب اس زمانے کے اہل شورا میں شمار ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دائیں بائیں رہتے تھے یہ حضرات. جب وہاں سے نکلے تو صدیق اکبر کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئی. ابوبکر میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا. صدیق اکبر سمجھے گی کہ حضرت آپ کے بھائیوں کو آپ کا سلام کہیں، کیا مطلب اس کا؟ تب آپ نے فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا. یہ دوسری مرتبہ کہا آپ نے. بھائیوں سے مراد صرف مرد نہیں ہے. بعض مرتبہ مرد کا تذکرہ ہوتا ہے تو مرد اور عورت دونوں شمار ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ عورت کا تذکرہ ہوتا ہے تو مرد اور عورت دونوں شمار ہوتے ہیں. یہ فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا. تو صدیق اکبر نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ. یہ آپ کی دنیا سے جانے سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم نے فرمایا اللہ تم میرے بھائی نہیں ہو، بل انتم اصحابی، تم میرے ساتھی. میرے بھائی تو وہ ہیں، یعنی میرے بھائی بہن وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں. تمہارے بعد آئیں گے. تم لوگوں نے مجھے دیکھا، قرآن کرتے ہوئے دیکھا، سارے جتنے غزوات ہوئے وہ دیکھے، اللہ کی مدد آتی ہوئی دیکھی، اللہ کی مدد رکتے ہوئے بھی دیکھی، سارا نظام دیکھا، فرشتوں کو بھی دیکھا. داہیہ کرنے کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے تو تم دیکھتے ہو کہ جبریل آ گئے. وہ میرے بھائی وہ ہیں، میرے بھائی بہن وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، بغیر میرے مجھے دیکھے ہوئے میری باتوں پر لبیک کہہ کر عمل کرتے ہیں. یعنی ہم اور آپ ہیں. بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں، ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں لیکن عمل کرتے نہیں کرتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حق سے واپسی پر اس وقت میں صدیق اکبر سے کہا لا بل انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو. سب صحابہ نے کہا اچھا. آپ نے بس ایک ہی جملہ کہتے رہے میرے بھائی بہنوں کو میرا سلام کہنا، میرے بھائی بہنوں کو میرا سلام کہنا. بیچ میں طبیعت خراب ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج مجھے تم وہاں گھر پہ لے جا رہے ہو، آج میمونہ کے یہاں میری باری ہے. حضرت میمونہ کے یہاں باری تھی اس وقت، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اگر سب مل کر اجازت دے دیں تو میں عائشہ کے یہاں وقت گزاروں. میری دواؤں کا سارا نظام سمجھی ہوئی ہے اور مجھے وہاں کتنے چیزوں سے مناسبت بھی ہے لیکن حقوق ہے، اس لیے مجھے اجازت دیں. تو یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں گھر پر پہنچ گئے. جب گھر پر پہنچے تو معلوم جمع ہو گئی. کیا طبیعت ہے، کیسی طبیعت ہے، کیا ہے، کیا معاملہ ہے. تو صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی رائے کا اظہار فرمایا ہے کہ آج حضرت میمونہ کے یہاں باری ہے تو حضرت کی تمنا ہے کہ حضرت عائشہ کے یہاں باری میں وہی قیام کروں، میری طبیعت میں مزہ نہیں ہے. تو سب ماؤں نے کہا اہل المسال، اہل المسال، جو آپ کی خواہش.
جس کو آپ مناسب سمجھیں. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن تیاری تھی حضرت میمونہ کے گھر کی، صاف صفائی، بستر وغیرہ ساری چیزیں. یہاں تو کوئی تیاری تھی نہیں، یہ تو اچانک آ گئے حضرت عائشہ کے یہاں. اب حضرت عائشہ سے پریشان ہوئی کہ اچانک کی بات ہوئی، میں کیسے تیاری کروں. ام سلمہ آئی، وہ آئی، ساری جتنے امہات المومنین تھے وہ آئی. اتنے بات یاد رکھنا، امہات المومنین کے 2 ٹولیاں تھیں، 2 جماعتیں. ایک جماعت کی سردار حضرت عائشہ ہوتی اور ایک جماعت کی سردار ام سلمہ ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی مسئلے میں اگر عائشہ اور ام سلمہ متفق ہو جائے مجھے کوئی ٹینشن نہیں رہتا، معاملہ سلجھ گیا. لیکن کسی مسئلے میں اگر عائشہ نے مخالفت کر دی یا ام سلمہ نے مخالفت کر دی تو سوچنا پڑتا تھا یا پرواز نہیں. یہ مسئلہ ایسا ہوا حضرت عائشہ کے گھر میں سب جمع ہو گئی. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بھی آ گئی، حضرت زینب بھی آ گئی، حضرت حفصہ بھی آ گئی، صفیہ بھی آ گئی، حضرت میمونہ بھی آ گئی. سب مل کر حضرت عائشہ کا کمرہ ایک دم ٹھیک تھا، ایک دم فرسٹ کلاس کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کو بہت خوشی ہوئی، بہت جلدی صفائی ہو گئی. آپ کی طبیعت میں بالکل مزہ نہیں ہے. پھر آپ نے 3 بیانات کیے، مختصر وقت میں سمجھا رہا ہوں. 3 بیانات آپ کے انتقال سے پہلے. ایک بیان کیا خواص میں. خواص کا مطلب ہے عبد الرحمن بن جواب، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، جو اخص الخاص لوگ ہیں ان سب نے بیان کیا. ایک بیان آپ نے کیا مذکورات میں اور ایک بیان آپ نے کیا عام صحابہ. اور ان دونوں بیانات حدیثوں میں آتے ہیں اور میں نے میری کتاب تیسرے موتی میں بھی کسی نے کسی جلد میں کسی نے کچھ اس کے اشارے میں نے لکھ دیے ہیں اپنی کتاب کے اندر. تیسرے موتی کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، وہ میں نے لکھی. تو جو خواص تھے، خواص، یہ مولانا غلام مستانی کے اوپر سنا رہا ہوں. خواص والی بات، جو خواص تھے ان کو جمع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. مختصر کا کمرہ تھا آپ کا، اور جمع کر کے جملہ کا لمبا چوڑا بیان کیا. لیکن ایک جملہ جو حضرت سے مناسبت رکھتا ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک جملہ یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو اب میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. کئی وصیتیں میں کر چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے بہت وصیتیں کی. دروازے جیسے ہماری یہ مسجد ہے، جب ایک کی جتنی کھڑکیاں ہیں نا، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دروازے ہوتے تھے. تو صحابی جو ہوتے تھے جن کا مکان ہوتا تھا وہ دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر مسجد میں آ گئے. مسجد سے فارغ ہو گئے، اپنے گھر میں چلے گئے. یہاں والے بھی ایسا کرتے تھے، یہاں والے بھی ایسا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا ہی تھا، ابوبکر کا یہ ایسا ہی تھا، سب کا ایسا تھا. تو حضور نے وصیت کی اپنے انتقال سے کہہ رہے میری مسجد کی طرف جو دروازے کھل رہے ہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے وہ دروازے بند کر دینا. اب جسے بھی مسجد میں آنا ہو تو گھر میں سے مسجد میں نہیں آئے گا، گھوم کر. اور پہلے کیا ہوتا تھا، وہاں سے نکلا مسجد میں آ گیا، مسجد سے نکلا گھر میں چلا گیا. اب نے بنوائی دروازہ بند کر دو، یہاں تک کہ میرا دروازہ ہی بند کر دو. جسے بھی آنا ہو مسجد تو گھوم کے آنا پڑے گا. یہ دروازہ تو بند ہو گیا. اللہ آبا بکر، یہ آپ نے جملہ فرمایا کہ صرف ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا، اس کا دروازہ کھلا رکھنا. اس لیے تو میں نے اس کے دروازے کے اوپر خدا کی خصوصی قدرت کو اترتے ہوئے دیکھا. قدرت رحمت آسمان سے اترتی، اس کا دروازہ بند مت کرنا. اب تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. ہاتھ نہیں خوف سے اتنا آبا بکر سکتی ہے، یہ وہ چیزیں جسے بند نہیں کر سکتے، مجھے تو منع کیا. اور ان کی وصیت کی ایک بات یہ کہ مولانا کی نسبت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تم لوگوں تک جو دین پہنچا ہے وہ مہاجرین اور انصار سے پہنچا ہے.
یہ جملہ کہا. تم لوگوں کو نہیں پہنچا صحابہ میں مہاجرین نے محنت کی, انصار نے محنت کی, قربانیاں دی, ان قربانی کے بعد یقین پہنچا تم تک. اس لیے میں تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ جن مہاجرین اور جن انصار سے تمہیں یہ دین ملا ہے ان کی اولاد کی بہت رعایت رکھنا. اگر ان کی اولاد کی رعایت نہیں رکھو گے تو نہ تمہارا فرض قبول ہوگا نہ تمہارا نفل قبول ہوگا. اس لیے لگتا اپنے انتقال کرتے ہیں سب ابھی تو ہو سکتا. جب میرے پہلی جلد میں یہ مضمون میں نے لکھا ہے اوپر کا حوالہ بھی لکھا ہے تو ہمارے مولانا زبیر صاحب ہم سب رائنڈ گئے تھے تو وہاں زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا اپنے والے صاحب تم نے ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دیا. یہ 1900 تقریباً سمجھ لیجیے ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا 57 سے, اور خدا کی شان آج 21 مئی ہے. 21 مئی 1997 میں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا. 21 مئی 1997 مدراس کے اجتماع میں جا رہے تھے اور راستے میں طبیعت خراب ہوئی تھی, اور یہ 21 مئی کو ہم مولانا کے تعزیت میں یہاں آئے تو وہاں زبیر صاحب نے مجھے کہا کہ بڑی پریشانی میں طلب کر دیا. میں نے کہا کیا؟ ارے تمہاری لکھنی مجھے پڑھ رہا تھا یہ حدیث میں نے پڑھی تب ہم تو پریشان ہو گئے, اتنوں کا خیال رکھیں گے. مولانا کہ یہ کون ہوتا تھا؟ میں نے کہا تو خیال تو رکھنا پڑے گا. جن لوگوں سے دین ملا ہے پھر آپ کے باپ دادا سے بھی دین ملا, ہم آپ کا خیال رکھیں گے. ہمارے باپ دادا سے کسی کو دین ملا وہ ہمارا خیال رکھیں گے. تو میں آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ حضرت مولانا غلام مستانوی سے ہمیں دین ملا, ہم ان کو آپ ان کے اولاد کا خیال رکھیں گے, ہم بھی خیال رکھیں گے. رکھو گے انشاءاللہ. اور اولاد کا خیال رکھنے کا کیا مطلب؟ پیسہ دینا؟ ارے بتاؤ تو بھائی, ہدیے دینا, عزت کرنا. یہ صرف ان پر نہیں آتا, ہر استاد پر آتا ہے جس استاد سے بھی دین ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے کہا ان کی اولاد کا خیال رکھنا. اور یہ جملہ کا اگر خیال نہ رکھو گے تو نہ تمہارا فرض قبول نہ تمہارا قبول. یہ تو بہت بڑی چیز ہوگی, یہ تو بہت بڑی چیز ہوگی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصیت سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا کہ دروازہ کھولو, پردہ ہٹاؤ, پردہ ہٹاؤ, پردہ ہٹاؤ. فرمایا تم لوگ نماز کے لیے جمع ہیں, میں چاہتا ہوں کہ بات کروں میرے ساتھی سے, دنیا سے جانے کے وقت میرا قریب ہے. تو صحابہ نے کہا کہ حضرت نماز بالکل قریب ہے. آپ نے نماز پڑھانا چھوڑ دیا تھا معذوری کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر نماز کے وقت قریب, نماز کے بعد جمع کر لیں سب کو. آپ نے فرمایا لیکن پردہ نہیں رکھنا, کھلا رکھنا. میں جب یہ رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے میں دیکھوں, چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا حضرت عائشہ سے کبھی اپنے والد صاحب سے کہو وہ نماز پڑھا دیں. حضرت عائشہ نے کہ غالباً عمر سے کہا یا عبد الرحمان بن عوف سے کہا, یہی لوگ آگے پیچھے ہوتے تھے تو حضور کے کان پر آواز پڑی, بھائی یہ تو ابو بکر کی آواز نہیں ہے, یہ تو ابو بکر کی آواز نہیں, بیماری مرض الفاظ کی. حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت میرے والد جو ہے بہت رفیق القلب ہیں, آپ کی جگہ وہ کھڑے نہیں رہ سکتے, نماز بھی نہیں پڑھا سکتے. تو آپ نے جملہ کہا لا لا لا. اب آپ نہیں نہیں نہیں, ابو بکر نماز پڑھائے اور کوئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ نماز تو ہوگی. دوسری نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت آنے سے پہلے بہت اہتمام تو سنتے ہوئے کون قرآن پڑھتا ہے, اسے بھی نظر پڑھتے تھے, خوش ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, تو حضور روتے جاتے تھے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر, اور ایک دعا کرتے جاتے تھے کہ اللہ میرے اس چمن کی بھی حفاظت کرنا. یہ چمن, یہ ہمارے چمن, عقل کنواں کا بننا, مدارس کا بننا, یہ چمن ہے. یہ لیے دعا کرنا ضروری. اگر دعا نہیں کی تو پکڑے جائیں گے وہاں.
سب سے زیادہ بخیل کون ہے؟ جو دعا نہ کرے. اگر دعا نہ کی اپنے چمن کے لیے تو حشر کے میدان میں پکڑا جائے گا. اگر تو نے یہاں عشق کیا, تو نے یہاں تعلیم پائی اور تو نے دعا بھی نہیں کی, اس لیے اشارے ثواب بھی کرنا ہے, دعا بھی کرنا ہے, ان کی اولادوں کا بھی خیال رکھنا اور ان کے ماتحت کا بھی خیال رکھنا. حضرت مولانا غلام بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی تو اولاد ہے جنہیں ہم جانتے ہیں. دوسرے بھی جو خاص لوگ ہیں پڑھانے والے, مجھے بھی ان کی قبر پر گیا تھا سروا, تو ہمارے ان کے داماد نے بتایا کہ کئی اساتذہ ایسے ہیں کہ 25 سال سے یہاں ہیں. ہمارا عالم علماء ہمیں کہتے ہیں جس ادارے کے, یہ کہتے ہیں کہ کسی ادارے کی مقبولیت اگر اللہ کے یہاں جاننی ہو تو نشانی بتاؤں بھئی یہ ادارہ اللہ کے یہاں مقبول ہے کہ نہیں, تو اللہ تو آ کر کہے گا نہیں, لیکن اس کی ایک نشانی ہے. یہ عرب علماء جو بڑے بڑے علماء ہیں جو ان کی مجلس میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تشریف لے لو, کوئی بھی ادارہ مقبول ہو اللہ کے یہاں تو اس کی ایک نشانی ہے. میں نے کہا شیخ بتائیے. تو اس کی نشانی ہے کہ ان کے جو اساتذہ ہوں گے وہ جلدی وہ ادارہ چھوڑ کے جائیں گے نہیں. 20 سال سے 25 سال سے, اب ابھی انہوں نے 25 سال کا جملہ کہا تو 25 سال سے وہ ہے جو پڑھا رہے ہیں, تو وہ بھی ان کی اولاد نہیں ہے, انہیں کی تربیت یافتہ ہے. آپ سمجھیے, ان کی تربیت یافتہ ہے. سب کا بھی خیال رکھنا ہے, سب کے لیے دعائیں کرنی ہے. کرو گے انشاءاللہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی جمع کرو گے, تو میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ آخری بیان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. مقصود آپ نے کیا بیان کیا وہ تو اللہ تعالیٰ کی دوسری مرتبہ لائے گا تو بیان کر کے بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہ مردوں کا بیان سنا دیتا ہوں مختصر. سب کو جمع کیا, جمع کر کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور اتانی آتی, ایک آنے والا میرے پاس آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بلاوا آیا ہے. انا اخترت الرفیق الاعلی, میں نے اللہ کی طرف جانے کو پسند کیا ہے. میں نے تم کو صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں انسان ہوں. ہو سکتا ہے میں نے کسی سے کوئی چیز لی ہو, دینا بھول رہے ہوں, تو مجھ سے مانگو. اور بالکل برا مت ماننا کہ نبی سے کیا مانگے, یہ تو حق ہے. یہ نہیں کہا آپ نے لینا دینا معاف. آج کل حج میں جاتے ہیں نا, میں حج میں جا رہا ہوں ذرا معاف کرنا. معاف کیوں کرنا بھائی, جو دینا ہے دے دے, جو لینا ہے لے لے. حج میں جاتے کرتے نہیں کرتے, عمرے پر جاتے ہوئے معاف کر دینا, جو لینا دینا ہو ایسے کی معاف کریں گے بھائی. جو حق ہے وہ دے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ معاف کر دینا مجھے, جو میں نے کسی سے لیا ہو وہ مانگے اور شرمائی نہیں, میں اسے دوں گا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے. صحابی نے کہا کہ حضرت میں آپ سے 2 درہم مانگتا ہوں. صحابی نے کیا کہا, میں تجھے جھٹلاتا نہیں ہوں, تم غلط کہہ رہے ہو, میں یہ نہیں کہتا. اس مجلس میں پورا مدینہ جمع تھا. یہ جو مجلس تھی پورا مدینہ جمع تھا. مرد عورتیں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, مردیاں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان, آخری بیان ہے حضور کا, بھائی کوئی لینا اس سے, میں نے کسی سے پیسہ لیا ہو نہ دے سکا ہوں تو مانگ لے. صحابی کھڑے ہوئے, حضرت 2 درہم مانگتا ہوں. 2 درہم یا 2 دینار. آپ نے فرمایا میں تیرا تجھے جھٹلاتا نہیں ہوں, تو سچ کہہ رہا ہے. ذکر نہیں, مجھے سب یاد دلا دے میں نے کب لیا تھا. تو وہ صحابی نے کہا کہ حضرت ایک مرتبہ کوئی فقیر آیا تھا مانگنے کے لیے آپ کے پاس, تو آپ کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں. آپ نے مجھے کہا بھائی دے دینا, میں دے دوں گا. ہاں یاد آ گیا, آپ نے کہا یاد آ گیا. ابو الفضل کھڑے ہوئے تھے آپ عباس صاحب والے, وہ کھڑے ہوئے تھے, بے الفضل دے دے ان کو 2 دینار یا 2 درہم دے دے. یہ ہو گیا معاملہ. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, یوں فرمایا کہ حضرت آپ اس سے 2 دینار مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا میں کیسے مانگتا ہوں, وہ مانگتے تھے ان کو دے دیا. میں کیا فلاں وقت میں جو ہے میں نے آپ سے پیسے لیے اور دینا بھول گیا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, فضل کو دے دو, سب ہو گیا. تیسرے صحابی کھڑے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے, میرے اندر بہت گناہ ہے, میں نے فلاں گناہ کیا, میں نے فلاں گناہ کیا, میں نے فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا. اپنے گناہ گنا نہیں.
جب گناہ گنانے لگے تو حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا، جذباتی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو گئے، یہ فرمایا سب کے سامنے اپنے گناہ نہیں گنایا کرتے، تو ان کو روکا حضرت عمر ماہرنیا۔ آج اس نبی کی دعا ملی، حضور نے دعا کے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تو اس کو معاف کر دے، کہ حضور نے اس کے لیے معافی کی دعا مانگی۔ سارے صحابہ نے کہا تھا حضرت ہمارے بھی گناہ ہیں، ہم نے بھی گناہ کیے، تو حضور نے کہا سب کے لیے معافی کی دعا مانگی کہ اللہ تو ان سب کو معاف کر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور یہ کہا کہ میں تم کو اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ اس کے حوالے بھائی، اب تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنا، جڑ کر رہنا، اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ گھر پر تشریف لے آئے، جب گھر پر تشریف لے آئے تو طبیعت میں بہت زیادہ کمزوری، صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے بھی کیا کریں، طبیعت میں مزہ نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں سارے صحابہ آ جاتے ہیں ملنے کی، انتقال میں ایک دن پہلے سب صحابہ آئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی سب آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آج سے آپ کی طبیعت اتنی اچھی ہے ماشاء اللہ، چہرے پر جو ہے خوب صحت کی نشانیاں ہیں، تو اگر ہمیں اجازت دیں تو ذرا تھوڑا سا اپنی بیویوں کے پاس ہو آنے۔ بنت خارجہ یا تو ادھر کی بیوی کا نام تھا، بیوی آواز میں رہتی، اس کا نام تھا بنت خارجہ، میں بنت خارجہ کے پاس ہو آؤں، اور فلاں نے اجازت مانگی، فلاں نے اجازت مانگی، حضرت فاطمہ آئی، اور حضرت فاطمہ نے کہا کہ حضرت ابو جی کئی دنوں سے میں آپ کی خدمت میں یہاں ہوں عائشہ کے ساتھ، اور کئی دنوں سے میں نے جو ہے غسل بھی نہیں کیا اور حسن حسین کو بھی نہیں دیکھا، گھر میں کچھ پکا نہیں پکا، گھی نہیں ہوا، تو اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھی ہوں آؤں۔ حضرت علی نے اجازت مانگی تو حضور نے کیا کہا، ہاں جاؤ، وہ ہے جس منع ہی نہیں کیا، جاؤ جاؤ، پھر جاؤ جاؤ جاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی تھی مجھے بھی اجازت نہیں کیونکہ مطلب ہی نہیں تھا، اور امہات المومنین آئی باری باری سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اجازت دی۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ حضور میرے طرف دیکھا میں سے اجازت لے کے جا رہے ہیں تو خاموش کیوں کھڑا ہے؟ ارے بات ہو جا رہی نہیں آ رہی، جب اس میں اجازت لے کے جا رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا میں نہیں جانے کا، میں تو مسجد نبوی میں رہوں گا۔ مغیرہ بن شعبہ یہ بڑے لوگوں میں تھے، یہ دونوں ہم تو پکے ہیں، مجھے یاد ہے تاریخ میں، یہ دونوں نے کہا تھا ہم نہیں، ہم تو یہ رہے، ہم یہاں سے جانے کے۔ خیر ہم چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ کی دروازہ کون کھولے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کسی اپنی باندھی کا کسی کا بھی فاطمہ کو کہو وہی آ جائے، وہی آ کر دروازہ کھولے، دیکھو کون ہے باہر۔ حضرت فاطمہ کا بھی بن گئی، قریبی سب ساتویں کتابوں میں لکھا ہے، دوڑے دوڑے صاحبزادے بھی آ گئے، حسن حسین یہ بھاگے بھاگے آ گئے۔ حضرت فاطمہ سے کہا کہ حضور نے فرمایا بیٹا دیکھو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کون؟ حضرت فاطمہ نے جو دیکھا ایک دم سے گھبرا گئی، دروازہ پھیڑ کر سیدھی ابا کے پاس آئی، کہا حضرت بڑے بڑے امامے والے ہیں، لمبے چوڑے لوگ ہیں، خوبصورت ہیں، میں تو گھبرا کے واپس آ گئی، تمہیں ان کو نہیں دیکھ سکتا، میں ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے سلام سمجھ گئے کہ بھائی مجھے سمجھ گئے کہ بھائی اچھا عام طور سے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے الگ معاملہ ہے۔ جبریل علیہ السلام موت کے وقت میں نہیں آتے، اسرائیل علیہ السلام، اور اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو لے کر آتے ہیں، لیکن نبی کا معاملہ ہے آسمان کے سارے بندے، اسرائیل، جبریل، اسرافیل، میکائیل، اسماعیل، اسماعیل فرشتے کا نام ہے،
یہ سارے کے سارے فرشتے مدینہ منورہ میں آ گئے. حضرت جبریل جب آتے تھے تو دہیا کلبی کی شکل میں آتے تھے, قرآن لے کر آتے تھے. حضرت عائشہ وغیرہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ جبریل ہے. اب حضرت جبریل جو تھوڑے سے آئے تو عائشہ سمجھ گئی جبریل آئے. حضرت فاطمہ بھی سمجھ گئی یہ چلی گئی اپنے کمروں میں. اب جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا, سلام علیک سلیک دیوی ہے. حضرت اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی محبت کریں. بہت ساری ٹیم کھڑی ہے لیکن میں نے سب کو رو کے رکھا ہے, سب کھڑے ہیں باہر. آپ سے اجازت دوں, شروع کو میں اندر آنے کی اجازت دوں کیونکہ بڑے تو یہ ہے نا جبریل سب ان کے ماں کا حق ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا, جبریل آنا اور ذکر الرفیق الاعلیٰ, میں بھی اللہ سے ملنا پسند کرتا ہوں لیکن میں ایک بات کی وضاحت چاہتا ہوں, یہ سننا دھیان سے. ایک بات کی میں وضاحت چاہتا ہوں اور وضاحت یہ چاہتا ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. یہ حقیقی محبت. کسی نبی نے یہ بات نہیں کی, اللہ سے نہیں کی. دو باتیں اسی ہیں کہ کسی نبی نے اللہ سے کہتے کہ ہر نبی کو ایک دعا نہیں کی. حدیث میں آتا ہے ہر نبی کا حق ہے ایک دعا صرف. وہ دعا کیسی, آپ جو مانگو گے 100% مل جائے گا. 1 گھنٹے کے بعد ملے گا, 1 دن کے بعد ملے گا, 1 مہینے کے بعد ملے گا, 2 مہینے کے بعد ملے گا, 3 مہینے کے بعد ملے گا. سونے کے دے یا نہ دے, یہ ہر نبی کو کہا گیا. تو ہر نبی نے دعا مانگی, میٹر ختم ہو گئی. یہی آپ حضور کا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ہے بھی آپ کا حق ہے, آپ دعا مانگ لیجیے, جو مانگنا چاہے آپ مانگیے. آپ کے زبان سے نکلے گا اور اللہ دے گا جو کہو گے آپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جبریل میرا حق ہے, میں جو مانگوں گا اللہ قبول کرے گا. بس ایک سوال ہے کہ کیا یہ دعا زمین پر مانگنا ضروری ہے. یہ سوال کسی نبی نے نہیں کیا, صرف حضور نے کیا. کیا میرا حق جو ہے میں جو مانگوں گا ملے گا, کہ کیا زمین پر مانگنا ضروری ہے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا نہیں, تو آپ کا حق ہے, زمین پر مانگو یا آسمان میں مانگو. ابراہیم میں نہیں مانگتا اسٹاپ. تو صحابہ نے پوچھا کب مانگو گے, حشر کے میدان میں مانگو گا, میرا حق ہے. اب کیا مانگیں گے, میرے سارے گنہگار امتیوں کو جنت میں لے جاؤں گا. ایک تو یہ کہ نبی نے اپنا حق وہاں کے لیے رکھا. اور یہ انتقال پر پوچھا کہ جبریل میں وضاحت چاہتا ہوں, میں آنا چاہتا ہوں, لیکن میری امت کا کیا ہوگا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں اللہ سے پوچھوں. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں. بچہ پاس ہو جاتا ہے, ماں باپ کو معلوم ہے کہ پاس ہو گیا ہے, پھر بھی ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا کیسا ہوا, کون سا سوال آیا تھا, کیا انعام ملا, اور کون. حالانکہ سب معلوم ہے, واٹس ایپ پر آ گیا ہے, بورڈ پر بھی آ گیا ہے, لیکن خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی کا اظہار اللہ کر رہے تھے حضور کے انتقال سے پہلے. اور آسمان والے خوش ہو رہے تھے میں حضور آ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اور سارے فرشتے مدینہ منورہ جا رہے ہیں. حضرت جبریل نے جا کر پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا, نبی جی کو میرا سلام کہنا اور اتنا کہہ دینا, اپنی امت کے بارے میں ٹینشن نہ لیں, فکر نہ لیں. آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو خوش کر دوں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ کہ آپ کو امت کے بارے میں بالکل بے فکر رہے, میرا وعدہ ہے میں آپ کو خوش کر دوں گا. یہ جب جبریل علیہ السلام جب لے کر آئے یہ بات, تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اب میری طرف سے اجازت. اسرائیل باہر کھڑے تھے, سب سے سب تھے. ماں ایسا کہتی ہے کہ جبریل گئے, کمرہ خالی ہو گیا,
وہ اللہ کا جو امر تھا وہ امر ابھی اب قبض ہوں. تو میں ایسا کہتے تھے کوئی رہا نہیں، میں آ گئی کمرے میں. جب میں آ گئی میرے ہاتھ میں مسواک تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا مجھے اشارہ کیا کہ مسواک میں نے اپنے دانتوں سے مسواک ٹھیک ٹھاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مجھے تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے اور ایسا کرو کہ تم پیچھے بیٹھ جاؤ اور تمہارے سینے پر ایسا ٹریک لگا کر میں تھوڑا دے دوں تو سانس لینے میں تکلیف نہ ہو. ماں ایسا کہتی ہے میں پیچھے بیٹھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کی طرح ٹریک لگا کر دوں بس بیٹھے ہی پھر ادھر ایسا اور اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لڑکتے ہوئے دیکھا میں نے. پھر آپ کی زبان مبارک سے اپنا لعاب مبارک نکلا. لعاب مبارک نکلا گھر میں خوشبو اور وہ جو لعاب مبارک تھا تھوک مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو نکلا میرے ہنسلی کے گھڑے میں آ کر گرا. ہنسلی کے جانتے ہو نا بعض لوگوں کی ہنسلی جو کوئی بھی ڈالو تو اندر جاتی ہے. اب عائشہ کی ہنسلی وہ تھی. کل عائشہ نے کہا میرے ہنسلی کے گھڑے میں آ کر گرا اور مجھے ٹھنڈک لگی. اب میں پریشان کوئی نہیں ہے کیا کروں. لیکن حضرت عمر نے کہا تھا کہ عائشہ کچھ بھی کام ہو مسجد نبی کا دروازہ کھلا ہوا ہے پردہ پڑا ہوا ہے کچھ بھی کام ہو صرف اس کو جو ہے دستک دے دیں گے. آپ اتنا کریں ہم آ جائیں گے. بس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی میں نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا مجھے پتا نہیں تھا انتقال کیسے ہوتا ہے. لیکن جو گردن لڑکی اور ہنسلی کے گھڑے میں آ کر اس لعاب مبارک گرا ٹھنڈک محسوس ہوئی پورے کمرے کے اندر خوشبو محسوس ہوئی تو میں تو گھبرائی. میں پیچھے آہستہ 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 ہٹی اور ہٹ کر میں نے قریب میں امہات المؤمنین سے کمرے سے میں وہاں چلی گئی. بھائی دیکھو میں تو کسی کو بلا نہیں سکتی نہیں تم دیکھو حضور کو کیا ہو رہا ہے دیکھو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تم نے فرمایا کہ وہاں پر تم نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے تھا ساری ماؤں نے آ کر کے تھا حضرت فاطمہ نے آ کر کے تھا. تو اگر تم نے سلمہ نے کہا کہ دیکھو عائشہ حضور کا انتقال ہو چکا ہے. سب سے پہلے ہمارے گھر میں جو خبر تھی حضور کے انتقال کی یہ حضرت ام سلمہ نے. لیکن مرد لوگ جب یعنی نہ کہیں تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ماں عائشہ نے کہا کہ کام کرو بھی تم لوگ چلی جاؤ میں باہر حضرت عمر وغیرہ کھڑے ہیں میں ان کو بلا لوں. چنانچہ ساری مائیں چلی گئی. حضرت عائشہ نے دستک کی زور سے حضرت عمر نے کہا کچھ کہو گی عائشہ کچھ کہو گی. فرمایا تمہارے نبی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے جلدی سے آؤ اور دیکھو تمہارے نبی کو کیا ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے جواب دیا عائشہ بقی کی طرف ہو کر کھڑی ہو جاؤ. بقی یعنی وہاں سے سورج شروع ہوتا ہے مشرق بقی کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور ہم آگے دیکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ساتھ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی آ گئے. مغیرہ بن شعبہ کو کسی نے بلایا نہیں تھا دعوت نہیں دی تھی لیکن یہ کہ جب حضرت عمر جا سکتے ہیں تو میں بھی جا سکتا ہوں. یہ آ گئے دونوں آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا پسینہ تھا پیشانی پر. کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی مغفرت کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے پیشانی پر پسینے کا آنا. یہ نشانی یاد رکھنا. پسینہ تھا. حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے. نہ حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے حضور زندہ ہے لیکن گہری نیند میں سے گہری نیند ہے اور غشی ہے گہری غشی ہے. تھوڑی دیر میں یہ غشی ختم ہو جائے گی. ماں عائشہ کہتی تھی کہ عمر بولے جا رہے تھے اور مغیرہ بن شعبہ خاموش تھے. بھائی دونوں بولے تو اطمینان ہو. ایک بولے ایک نہ بولے تو دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یار کس کی بات سمجھا دی مغیرہ بن شعبہ خاموش کیوں ہو.
یہ کہہ کر حضرت عمر تو باہر نکل گئے اور یہ جملہ کہہ کے عائشہ بالکل گھبرانا مت، غشی طاری ہوئی ہے لیکن گہری، باہر گئے مغیرہ نہ شعبہ بھی نکلے، میں آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہاں باہر جا کر صحابہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا عمر کیا ہوا، کیا خبر ہے حضور کی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا طبیعت کافی خراب ہے، گہری نیند لگی ہے، گہری رشی ہے، خاموشی ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، زندہ ہے۔ یہ حضرت عمر نے اعلان کیا۔ جب حضرت عمر نے اعلان کیا تو مغیرہ بن شعبہ خاموش کھڑے تھے، وہ بھی تو اندر گئے تھے نا۔ تو ماں عائشہ کہہ رہی تھی میں دروازے پر کھڑی رہ کر سن رہی تھی کہ یہ مرد لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر صحابہ سے کہہ رہے تھے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گہری نیند لگی ہے، گہری چھائی ہوئی ہے، تھوڑے دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن ماں عائشہ یہ جملہ کہتی تھی وَأَمَّا سُكُوتُ غَيْرَ يُحَيِّرُنِي، جس کے جملے ہیں کیا وَأَمَّا سُكُوتُ مُغَيْرَ يُحَيِّرُنِي، مگر مغیرہ میں شعبہ کیوں خاموش ہے؟ ان کا خاموش رہنا یہ میرے ٹینشن کو بڑھا رہا تھا۔ وہ یہ بھی تو بولے کیا ہاں ہاں عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب میں تو مغیرہ میں شعبہ سے کچھ نہیں سکتی، اور میرے دل میں دعا کر رہے ہو کہ اللہ کوئی پوچھے ان سے۔ حضرت عمر تو جذبات میں ہے تو حضور کا انتقال نہیں ہوا اور مغیرہ میں شعبہ خاموش ہے۔ ایک صحابی تھے سیدھے سادے، انہوں نے مغیرہ میں شعبہ سے کہا بھائی مغیرہ تم بھی تو اندر گئے تھے، کیا حال ہے ان سے؟ اب مغیرہ میں شعبہ ڈر رہے تھے کہ حضرت عمر کے خلاف کیسے بولوں، تو مغیرہ میں شعبہ نے ہمت کر کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر جو سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھا ہوں وہ صحیح سمجھا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا سمجھے ہو تم؟ کہ فرمایا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ حضرت عائشہ کہتی تھی سب سے پہلے ام سلمہ نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا، اور دوسرے نمبر پر مردوں میں مغیرہ نے شعبہ سے سنا۔ اب ہمارے لوگ پاؤں نیچے کی زمین سرک گئی، مائیں تو مائیں ہیں، حضور تو حضور ہے۔ حضرت مولانا غلام مستانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہم سفروں میں تھے، اس وقت آنا چاہتے تھے، ہم پہنچ نہیں سکتے تھے، پروگرام ہمارے چل رہے تھے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں، ہمارا خود پاؤں تو نہیں ہل گئی، ہمارا کسی مدرسے میں پروگرام تھا، تو میں نے حضرت مولانا کے اوپر ہی سارا بیان کیا، وہاں اطلاع آ گئی تھی خود ہم، حالانکہ ہم دور ہیں وہ دور ہیں ابھی، اب حضور کا انتقال اللہ عائشہ کہتے تھے تم ہم تو پریشانی میں آ گئے۔ اور یہاں حضرت عمر نے کہا سن لو بھائی یہ مغیرہ کہہ رہا ہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کا انتقال نہیں ہوا، آج کے بعد سے کسی کی زبان سے بھی یہ نکلا کہ حضور کا انتقال، وہ اپنا انتقال سمجھ لے۔ یہ حضرت عمر نے اعلان کر دیا بڑے مجمع میں۔ اب ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا کرے؟ تو ام سلمہ نے کہا کہ عائشہ ایک رائے دیتی ہوں، یہ تو سب جذبات میں ہے، تم کسی طریقے سے تمہارے ابو کو بلا لو، بنت خواجہ۔ اب حضرت عمر صدیق اکبر کی دوسری بیوی جو ہے باب الاوالی میں رہتی ہے، آج کل ہم لوگ وہی رہتے ہیں، تو باب الاوالی سے اگر پیدل کوئی آدمی تیز چلے تو 15 منٹ میں حرم میں پہنچ سکتا ہے تیز آدمی، ہم جیسے گھوڑا آدمی چلے تو آدھا گھنٹہ لے، آہستہ آہستہ آہستہ، دیکھو کوئی تیز آدمی چلے جوان آپ جیسا ماشاء اللہ 15 منٹ میں، تم کچھ بھی کرو ابو بکر کو بتا دو، اس لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، مطلب تلواریں نکل جائیں گی یہ مسجد میں اور ہنگامہ ہوگا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ام سلمہ میں کس کے ساتھ بلاؤں، کس کے ساتھ کس کو بھیجوں، کون جائے گا وہاں پر؟ جانے کو نہیں چاہیے نا آدمی، فون تو ٹیلی فون تو ہے نہیں، ان کا اسما کے بیٹوں کو بھیجو، فلاں کو بھیجو، فلاں کے بھیجو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا آپ سے تو بھیجو، تم بھی کوشش کرو بھیجو وہاں پر، دلی سے صدیق اکبر۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے،
عباس کہتے ہیں، اب حضرت عمر کہتے ہیں زندہ ہے، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں انتقال ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جب صدیق اکبر آئے تو حضرت عمر دروازے پر تلوار لے کر کھڑے تھے، سارا مجمع کھڑا ہوا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کیا ہوا عمر؟ یہ فرمایا کہ حضرت حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ حضرت عمر کہتے، اور یہ مغیرہ بن شعبہ یہ سب کے سامنے اعلان کر رہا ہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، اور میں نے قسم کھائی کہ کسی نے بھی اگر حضور کا انتقال کا کام ہو تو چھوڑوں گا نہیں، حضور کا انتقال ہی نہیں ہوا۔ ہاں حضور کا اگر، اور میں کیسے کہوں حضور کا انتقال ہوا؟ یہ بس تمہیں دلیل رہے تھے، میں کیسے کہوں کہ حضور کا انتقال ہوا؟ ابھی تو فلاں کام باقی ہے، قبیلے غسان کا مقابلہ، قبیلے غسان تھا ان کا مقابلہ باقی تھا، قبیلہ غسان کا مقابلہ باقی ہے، وہ باقی ہے، وہ باقی ہے، وہ باقی ہے، وہ کام نمٹا کر حضور اللہ کے بچ جائیں گے، اس کام سے نمٹانے سے پہلے نہیں جائیں گے۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ عمر جذبات میں نہیں آتی، مجھے تو داخل ہونے تو، کسی کو داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوتی، کون جائے دروازے پر کھڑے حضرت عمر، تو حضرت عمر ہٹ گئے، اور چلتے چلتے بھی ایک پاؤں اندر ہے صدیق اکبر کا، ایک پاؤں باہر ہے، اور چلتے چلتے حضرت عمر سے یہ کہا کہ عمر ماں بالستے فی المسجد، ماں بالستے فی المسجد، مسجد میں تلوار کا کیا کام ہے؟ تلوار بات ہے، ایک پاؤں اندر ہے ان کا، صدیق اکبر کا ان کو پتا نہیں ہے کیا ہے اندر، ایک پاؤں باہر ہے، اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے کہا اپنی تلوار باہر دو، چلا جی بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر نے بھی تلوار دو، نہیں کی بات، اور صدیق اکبر اندر آئے، اور اندر آتے ہی کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صدیق اکبر کہتے تھے سب سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنے والا ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلے۔ اور داخل ہوتی ہی وہاں داخل ہوئے، داخل ہوتی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانے کو بوسہ دیا، حضور کے ہاتھ چومے، پورا ہاتھ حضور کی پیشانی سے لے کر یہ ہاتھ پھیرتے گئے، پاؤں تک لے گئے۔ ماں ایسا کہتی تھی کہ میں تو بیٹی تھی، اور میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ بکر اکیلے ہیں، کوئی اور تو اندر آ نہیں سکتا، ابھی میں آ گئی۔ اب میں جب آئی، ماں ایسا کہتی تھی، صدیق اکبر میری طرف دیکھ کر جو ہے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانیوں کو بوسہ دیا صدیق اکبر نے، اور ایک جملہ کہا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، نبی جی زندہ رہنا بھی آپ کو مبارک، دنیا سے جانا بھی آپ کو مبارک۔ پھر ایک جملہ کہا، نبی یہ عائشہ نقل کرتی تھی، ایک جملہ روتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہو، بڑے کے دربار میں پہنچ چکا ہے، ایک میری درخواست ہے، بڑے کے دربار میں جا کر ہم غریبوں کو بھول مت جانا۔ یہ صدیق اکبر نے کہا، اس پر صدیق اکبر بہت روئے، اوپر جا کر اب تک تو کون گیا اللہ کے بعد، ہم کو بھول مت جانا۔ یہ کہہ کر صدیق اکبر نے عائشہ سے کہا اصبری واحتسبی، صبر کر، نکاح اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھ، میں جو ہے جا رہا ہوں باہر جا کر سارا معاملہ نمٹاتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا ابو 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 یہ پرائیویٹ بات کرنی ہے، ابو ابو پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا بیٹا یہ پرائیویٹ بات سننے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ نہیں حضور کے انتقال کے بارے میں یہ کرنی ہے، جو میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں یہ مضمون تو بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، بعد میں کبھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ اب تو یہ نیت کرو کہ مرتے دم تک دین کا کام کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ، اور قرآن والا اللہ ہم سب کو بنائے۔ اور ایک بات کی درخواست کرتا ہوں، قرآن شریف میں کتنے حروف ہیں یہ اگر کسی کو پوچھا جائے، کسی کو معلوم ہے کتنے ہیں؟ میں نے میری تفسیر میں لکھے ہیں، ہماری جو ریاض القرآن ہے اس کے اندر سارے اقوال تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے لکھے ہیں، کوئی 4500 کہتا ہے، کوئی 4300 کہتا ہے، کوئی 4400 کہتا ہے،
کوئی یعنی 5 لاکھ سے نیچے ہی کہتی، کوئی 5 لاکھ سے اوپر نہیں جاتا. ہمارے یہاں ہمارے شاگرد تو دنیا میں بہت ہے نا ہمارے بھائی، اتنا تو معلوم ہے کہ نہیں آپ کو کہ ہمارے شاگرد دنیا میں بہت ہے. کسی کا بیچارے کا انتقال ہوتا ہے تو مولانا کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی دیکھو، تمہارے ابا سے آپ کو محبت تھی، یہ اچھی، ابا نے آپ کے لیے پراپرٹی بنائی، ان کا بنائی، ابا نے آپ کے لیے مکان بنایا، ان کا بنایا، ابا نے آپ کی تربیت کی، ان کا کی. تو میں چاہتا ہوں میں ایک بات کہوں تو عمل کرو گے، تمہارا خاندان عمل کرے گا، کریں گے عمل سب. تو میں نے کہا دیکھو قرآن شریف میں حروف جتنی بھی ہوں، لیکن اپن جو ہے 5 لاکھ مرتبہ راؤنڈ فگر پکڑ لیتے ہیں کہ اس میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، 5 لاکھ سے نیچے ہی ہے. 5 لاکھ مرتبہ اپنے خاندان میں سورہ اخلاص پڑھو، تھوڑا تھوڑا کر کے، چاہے 1 سال میں پورا کرو، چاہے 2 سال میں پورا کرو، چاہے 3 سال میں پورا کرو. بچے ہیں، بچیاں ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواز ہیں، نوازیاں ہیں. 5000 مرتبہ تجھے پڑھنا ہے، 5000 مرتبہ، اور جمع نہیں ہونا، پڑھتے جاؤ دیتے جاؤ، پڑھتے جاؤ دیتے جاؤ، پڑھتے جاؤ دیتے جاؤ. جب 5 لاکھ مرتبہ ہو جائے تب مجھے خالی میسج ڈال دینا. اللہ کا شکر ہے جس کو بھی کہا سب نے پڑھا اور ہدیہ دیا. تو یہ حضرت جو ہمارے والد کی جگہ پر تھے کہ نہیں تھے بھائی؟ ہمارے استاد ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کوئی مجلس جمع نہیں کرنی ہے. چلتے چلتے پھر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار. تو آج کل 313 مرتبہ تو پڑھواتا ہی ہوں ساری دنیا میں ہمارے ساتھیوں کو میں. تو آپ لوگ تو یہ نیت کرو کہ تھوڑا 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 کر کے، چاہے 2 سال میں پورا ہو، چاہے 3 سال میں پورا ہو، اگر سورہ اخلاص آپ پڑھو گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، محروم کو بھی فائدہ ہوگا. میں بتا رہا ہوں مجھے بھی فائدہ ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی سے حضور نے کہا تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ یہ مجھے بہت محبت ہے اس سے. تو اللہ نے کہا جا اللہ بھی تجھ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے. کہ میری درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے ایصال ثواب، سمجھ گئے آپ؟ 5 لاکھ کا فگر سمجھ گئے؟ اس کے لیے کوئی ٹائم نکالنا نہیں ہے. میں آج کل ہمارے جو پوتے پوتیاں ہیں نا، میں کہتا ہوں بیٹا مدرسے جاتے جاتے اپنے کو بنگلے بنا دینے کی، تو کہتے دادا ابو اب مدرسے جاتے جاتے 2 بنگلے بنا لیتے ہیں. مدرسے آتے آتے 2 بنگلے بنا لیتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا یونس رات کو نیند نہ آئے تو ادھر ادھر کی چیزیں یوٹیوب پہ دیکھنی کی نہیں، جنت میں بنگلے بناتے بناتے سو جانے کا. تو بنگلہ بھی بن جائے گا، نیند بھی آ جائے گی. سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں حدیثوں میں آتی ہے اتنی کسی صورت کی آتی نہیں ہے، اور بہت قصے ہیں سورہ اخلاص کے حدیثوں میں جو میں اپنے بیان میں کہہ چکا ہوں. کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے بال بال ان کو خود عزت دے، خود ترقی دے. اور یہ ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے. جب بھی آپ فارغ ہو جاؤ، اب تو سال شروع ہوا ہے، جب بھی فارغ ہو جاؤ، جب بھی تو ہمارے ساتھی آئیں گے تشکیل کے لیے. بے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے بھی ٹائم لگاؤ گے انشاءاللہ. اب ہمارا یہ مضمون جو میں نے چھوڑا ہے، حضرت عائشہ کہہ رہی تھی مجھے پرائیویٹ بات کرنی ہے، یہاں تو چھوڑا ہے میں نے. ٹھیک ہے، اللہ جب دوسری مرتبہ لائے گا تو کال میں آپ دلا دینا، اسی مضمون کو آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن 3 گھنٹے کا بیان ہے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.